بھی یہی خواہش ہے، جاپان کے باشندوں کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں ہمارا مذہب سروشریشٹھ ہو، ہمارے مذہب کی ترویج و اشاعت ہوتی رہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جس نے اتنی ترقی کی ہے، اتنا ڈیولپ کیا ہے، جس نے موبائل کو وجود میں لایا ہے، ہوائی جہاز کو وجود میں لایا ہے، ترقی یافتہ زمانے میں ان کی ترقی کی مثال رہی ہے، وہ جب اپنے مذہب سے اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت ہر محاذ پہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مومن ہیں، حقیقت میں مذہب کوئی ہے، دین کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور رب کا پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے، جس کے بارے میں خود رب ذوالجلال فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو ہمیں اس طرح سے اسلام کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے سوچنا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، یہ محسن صاحب جو گئے ہیں اس دنیا سے، آپ ان کی زندگی پہ رشک کریں۔ ہر کوئی کھاتا پیتا ہے، کون ایسا پوری زندگی جو انجینئرنگ کرتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، جو آزان دیتے رہے وہ بھی کھاتے رہے۔ اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا، ہر کسی کو روزی دیتا ہے۔ اللہ رزاق ہے، کسی بہانے سے ہر بندے کو روزی دیتا ہے۔ ایک انجینئر جو بظاہر بڑی شان کی زندگی جیتا ہے، مہنگے کپڑے پہنتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ جب راہوں پہ چلتا ہے بڑا بہتر کے چلتا ہے، جبکہ ہمارا مذہب کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں کر کے نہ چلو، لیکن وہ اپنے مذہب کو سمجھتا کہاں ہے۔ لیکن جو آزان دینے والا ہوتا ہے مسجد میں، ذرا دیکھ تو ہر وقت وہ رب کی پاکی بیان کرتا ہے، لیکن جب وہ چلتا ہے محلے میں جھوٹ جھوٹ سر جھکا کر چلتا ہے، سر جھکا کر چلتا ہے، سہم سہم کے قدم رکھتا ہے۔ گاؤں والے بھی جانتے ہیں یہ آزان دینے والا ہے، رب کی پاکی بیان کرنے والا ہے، وحدہ لا شریک کی کبریائی بیان کرنے والا ہے۔ چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، سہم سہم کے قدم رکھتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، اپنے وجود سے کسی کو خطرے میں نہیں لاتے ہیں۔ کیا آپ کو اندازہ نہیں لگتا کہ پیسہ کمانے سے، زیادہ مال کمانے سے اللہ عزت نہیں دیتا ہے، بلکہ جو اللہ کی زیادہ پاکی بیان کرتا ہے اللہ اسے سب سے زیادہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ نہیں لگاتے میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کی نظر میں کوئی مؤذن کی اہمیت ہو نہ ہو، آزان دینے والے کی کوئی اہمیت ہو نہ ہو، لیکن دنیا میں بھی وہ سربلند ہوتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والا جو ہوگا، سب سے اونچا سر والا جو ہوگا، وہ ہوگا جنہوں نے دنیا میں آزان دیتے وقت گزاری ہے۔ پانچوں وقت آزان دینا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے، یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ آج وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ تو قرآن تھیوری ہے، پریکٹیکلی آپ دیکھا کرتے ہیں۔ کل تک جو آپ کے چچا تھے آج نہ رہے، کل تک جو آپ کے گھر والے تھے آج نہ رہے، کل تک جو آپ کے اپنے تھے آج نہ رہے۔ آپ پریکٹیکلی دیکھا کرتے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھتا ہے، ہر روز کسی نہ کسی کی بولی اٹھتی ہے، ہر روز کسی نہ کسی کا سفر آخرت ہوتا ہے۔ آپ پریکٹیکلی دیکھا کرتے ہیں۔ پھر یہ زندگی اور موت جو ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے، انسان اس سے سبق حاصل کرے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، زندگی اور موت کو اللہ نے انسانوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے جس موت کو عبرت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس موت سے ہم نے کتنا عبرت حاصل کیا ہے، کتنا سبق حاصل کیا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیے۔ مؤذن صاحب دنیا چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے محلے کے دیگر لوگ دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ جب ان کی سفر آخرت کے وقت ان کے گھر پہ جاتے ہیں، جیسے ہی ان کے گھر پہ جاتے ہیں آپ کی نگاہیں دیکھتی ہیں گرد و نواح کے ڈھیر سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، جو جاننے والے ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، جو نہ جانتے تھے وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ جب کوئی جانے والا ہوتا ہے، سفر آخرت کرنے والا ہوتا
ہوتا ہے جب کسی کی آخری سواری ڈولی پہ اٹھنے والی ہوتی ہے، لوگوں کا جم میں غفیر ہوتا ہے، ہر کوئی چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، کبھی کفن ہٹا کے چہرہ دیکھتا ہے، کبھی چادر ہٹا کے چہرہ دیکھتا ہے، چہرہ دیکھتے جاتے ہیں، چہرہ دیکھتے جاتے ہیں۔ اسی بھیڑ میں اگر آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ نے کیئر کیا ہوگا، اسی بھیڑ میں کوئی ٹھیکے کی بات کرتا ہے، کوئی بزنس کی بات کرتا ہے، کوئی دولت کی بات کرتا ہے، کوئی سرمایہ کی بات کرتا ہے، کوئی نفع کی بات کرتا ہے، کوئی نقصان کی بات کرتا ہے، کوئی کہاں لگا کے ہنستا ہے، کوئی نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے تو عبرت حاصل کرنے کے لیے موت کو پیدا فرمایا تھا، لیکن اس جگہ پہ جانے کے بعد جہاں سے کسی کا جنازہ اٹھا ہو، آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہاں جانے کے بعد بھی آج ہم دنیاوی باتوں میں الجھے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں الجھے رہتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت کرتے ہیں، کبھی کسی کی برائی بیان کرتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب کسی کا جنازہ اٹھتا اس مجلس میں آپ کی شرکت ہوتی، وہاں جانے کے بعد جانے والے کو دیکھ کر کبھی اس کا بچپنا یاد کرتے، کبھی اس کی جوانی یاد کرتے، پھر اس کی موت کو یاد کرتے۔ آپ یہ سوچتے دیکھیے جانے والا جا رہا ہے دنیا چھوڑ کر، یہ کتنا مجبور پڑا ہے، خود سے اپنے آخری منزل تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، خود سے اپنے آخری منزل تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ دیکھیے کتنا بے بس پڑا ہے، دونوں ہاتھ تو ہے لیکن حرکت کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہے۔ دیکھ کتنا بے بس پڑا ہے، دونوں پیر تو ہے لیکن خود سے چلنے کی طاقت نہیں ہے، اسے بھی چار کاندھے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اسے بھی آخری منزل تک پہنچنے کے لیے سہارے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جسے دنیا کے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، یہ وہی ہے جب گلیوں سے گزرا کرتا تھا لوگ اسے دیکھ کے سلیوٹ کرتے تھے، سلام کرتے تھے، لیکن دیکھ کتنا مجبور پڑا ہے، کتنا بے بس پڑا ہے۔ جب اس جانے والے کے بچپنے کو آپ یاد کریں گے، ان کی جوانی کو آپ یاد کریں گے، پھر ان کی بے بسی کو دیکھیں گے، بے کسی کو دیکھیں گے، تب آپ کو اپنا بچپنا یاد آئے گا، اپنی